شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم سے غنیمتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو کہ یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے مابین کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اہل ایمان تو بس وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس وقت بھی ویسی ہی صورتحال ہے جیسی کہ اس وقت تھی جب تیرا رب تجھے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکال لایا تھا، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ ناپسند کر رہا تھا۔ وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا تھا، گویا کہ ان کے دیکھتے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلم گروہ تمہارے لیے ہو، مگر اللہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا اور کہا کہ میں 1000 پے در پہ آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کر رہا ہوں، اور اللہ نے اس بات کو بس تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ زبردست اور دانا ہے۔ جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے، اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور کافروں کے لیے تو دوزخ کا عذاب ہی ہے۔ ایمان والو، جب ایک لشکر کی صورت میں تمہارا کافروں سے سامنا ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، جس نے اس دن ان سے پیٹھ پھیری الا یہ کوئی لڑائی کے لیے جگہ بدلے یا اپنے کسی دوسرے گروہ میں شامل ہو رہا ہو، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ اللہ مومنوں کو اس سے اچھی طرح سے آزما لے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، رہے کافر تو اللہ ان کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اگر تم آئندہ باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ یہی حماقت کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے، اور تمہارا یہ جتھا تمہارے کسی کام نہ آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور حکم سنتے ہوئے اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سناتا، لیکن اگر بھلائی کے بغیر انہیں سناتا تو وہ آراز کر کے منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا۔ اور اس فتنے سے بچو جو محض انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری حمایت کی اور تمہیں اچھی چیزوں کا رزق دیا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، تم جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سامان آزمائش ہے۔
بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے لیے ایک کسوٹی بنا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب کافر لوگ تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قید کر دیں یا قتل کریں یا وطن سے نکال دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا، اگر چاہیں تو اس طرح کی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اللہ ان کو اس وقت تو عذاب دینے والا نہ تھا جب تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ ان کو اس وقت عذاب دینے والا ہے جبکہ یہ استغفار کر رہے ہوں۔ لیکن اب اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور اس کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس اب عذاب کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تم کفر کرتے رہے تھے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے۔ پھر ان کی یہ کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب ہوں گی، اور پھر یہ مغلوب ہوں گے، اور پھر یہ کافر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ایک دوسرے پر رکھے اور سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ اصل میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے گزر چکا ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر یہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پہلے لوگوں کے ساتھ جو ہماری سنت گزر چکی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین سب کا سب اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حامی اور سرپرست ہے، اور وہ بہترین حامی اور بہترین مددگار ہے۔